عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم و محتشم سامعین حضرات، 4 اپریل بروز اتوار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء آیا نمبر 160 سے لے کر 162 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیا نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کا حال بیان کر رہا ہے کہ فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، فرمایا اس وجہ سے، یعنی اس ظلم ڈھانے کی وجہ سے یہودیوں کے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دی ان پر طیبات، وہ پاک چیزیں، احلت لہم، جو پہلے حلال کی گئی تھیں مگر یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے ان پر حرام کر دی گئی۔ سزا اور گناہ کیا ہیں وہ کل میں نے کافی سارے گنوا دیے تھے۔ بچڑے کی پوجا کرنا، اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنے کی فرمائش کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ جی ہمیں آواز سنائے کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں بول رہا، جب آواز سنائی گئی تو کہنے لگے جی سامنے لاؤ کہ یہ واقعی اللہ ہے، اور نبیوں کو قتل کیا، آیتوں میں ہیر پھیر کی۔ یہودیوں کے جتنے اعمال ہیں تقریباً سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں یہودیوں کی 40 بیماریاں بیان کی گئی ہیں۔ بولو جی کتنی؟ 40۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس میں سے آپ 6-7 نکال لیں، باقی وہ ساری کی ساری ہم میں آ چکی ہیں، خاص کر مولویوں میں، پیروں میں، مولویوں میں۔ 3 طبقے جب خراب ہوتے ہیں تو پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 علماء، بولیے، کہ یہودیوں کے ٹاپ 10 علماء تھے، 10، ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 10 مسلمان ہو جائیں تو پوری دنیا میں یہودی کوئی نہیں رہے گا، سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ ان 10 میں سے 3-4 ہوئے ہیں، باقی کوئی۔ تو جب علماء بگڑتے ہیں تو پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ طبقہ جو مسلمان مالدار ہوں، بولیے مسلمان، جب یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ جب یہ اللہ کی راہ پہ تو نہیں خرچ کریں گے اور یہ ناچ گانے پہ اور فحاشی پہ اور یانی پہ خرچ کریں گے تو معاشرے میں بگاڑ آئے گا۔ اور تیسرا ہے حکمران طبقہ، بولیے تیسرا، حکمران، مسلمان مالدار اور علماء۔ جب یہ 3 طبقے خراب ہوتے ہیں تو پھر اس معاشرے کو تباہی سے کوئی بچا سکتا، اور اگر یہ تینوں طبقے ٹھیک ہو جائیں تو پوری امت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری یہودیوں کی، دیکھیے کچھ چیزیں ہم پر بھی حرام ہیں، کچھ چیزیں ہم پر بھی حرام ہیں مگر وہ انسانی صحت کی وجہ سے، پر یہودیوں پر حلال اور طیب چیزیں حرام کی گئی ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ احلت لہم، جو ان پر پہلے حلال کی گئی تھی بعد میں حرام کر دی گئی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرٌ، اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو کثرت سے اللہ کی راہ سے روکتے تھے، بولیے اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ تو سورہ انعام میں آگے آ رہا ہے، اور اگلی جو صورت ہے سورۃ المائدہ، اس میں ہمارے لیے حلال حرام کی کافی ساری چیزیں آ جائیں گی، مگر سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، کہ یہودیوں پر حرمنا، ہم نے حرام کر دی، كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر وہ چیز جو ناخنوں والی ہے، ہر وہ چیز جو نہ، وہ من البقرۃ والغنم حرمنا علیہم شحومها الا ما حملت ظہورہما والحوایا او ما اختلط بعظم، ہم نے یہودی کہلانے والوں پر ہر ناخن والا جانور، گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی۔ گائے اور بکری کی چربی سوائے اس کے جو پشت پر چڑھی ہوئی چربی ہے یا آنت اور ہڈی سے ملی ہوئی ہے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ حرام کر دیا گیا۔ اور اللہ بتا رہا ہے کہ یہ حرمت اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے، بھائی خود نہیں کلمہ پڑھا،
تو جو پڑھتے تھے ان کو کہتے تھے نہیں جی نہیں، ہمارا علم کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ وہ آخری نبی نہیں ہے۔ اس پر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، یہودی یہ کہتے تھے کہ جاہلوں کا راستہ یعنی جاہلوں کا مال کھانا ہمارے لیے جائز ہے، جاہلوں کا مال کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ اور یہودیوں کی ایک برائی اور، سماعون للکذب، جھوٹ سنتے تھے، بولیے جھوٹ ہے۔ دیکھیے جھوٹ پر عمل نہ بھی کرنے سننے سے بھی پھیلتا ہے، بولیے سننے سے پھیلتا ہے۔ سورۃ النور میں کیا آیا؟ جب اما عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا تو گھر گھر چرچے ہو گئے، گھر گھر چرچے۔ بھائی شکر ہے آپ اتنے کوئی نہیں سی، نہیں تو آپ نماز پڑھنی کم از کم چھڑ دینی سی، کیونکہ نماز ساری ویٹو پاور ہے، ویٹو پاور۔ اوئے ہوئے اتنا بڑا الزام تو ہمت زنا، اور گھر گھر چرچے۔ اور کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے یہ کہا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو اس وقت کیوں نہیں کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ سنتے ہی کہنا تھا کہ یہ بہتان ہے۔ برائی کب پھیلتی ہے؟ یا تو جھوٹ سن کر عمل کریں یا پھر چسکے سے سنیں۔ تو یہودیوں کی یہ صفت ہے کہ سماعون للکذب، وہ جھوٹ سنتے تھے، اور اکالون للسحت، اور سود کھاتے تھے، بولیے سود ہے۔ اس وجہ سے پھر ہم نے کہا جب تم نے کھانا ہی حرام ہے تو چلو پھر حلال چیزوں سے تو تمہیں محروم کرے نا، ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اور دوسرا